سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ محمد سید القونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم جاءت لدعواته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ سفر المظفر کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ چند معروضات اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں اور اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا، کیونکہ ولی کا معنی دوست بھی ہے، محبوب اور پیارا بھی ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جو محنت کرتا ہے، تابعداریاں کر کر کے اس کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا ولی اور محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ جو میرے پیارے ہیں، محبوب ہیں، جو میرے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ہر خوف سے، ہر غم سے وہ بالا تر ہیں۔ تو خوف انہیں کیوں نہیں ہوتا، انہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر چکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم جل وعلا ایک دل کے اندر دو ڈر پیدا نہیں فرماتا، ایک ڈر خالق کا ہے اور دوسرا ڈر مخلوق کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے مالک و خالق سے تو نہیں ڈرتے، لیکن اپنی پرچھائی سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ والے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی شے سے ڈرتے نہیں، اسی وجہ سے انہیں کسی اور شے سے ڈر لگتا ہی نہیں ہے۔ اولیاء کاملین کے آپ مزارات دیکھیں، ان کے چلہ گاہوں کو دیکھیں، عبادت گاہوں کو دیکھیں، آستانے دیکھیں، تو وہ جنگلوں میں منگل کیے بیٹھے ہیں۔ ایسی ایسی جگہوں پہ انہوں نے بیٹھ کے اللہ سے لو لگائی کہ جہاں دن میں بھی جانے کو ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کو سنسان راتوں میں وہاں ڈر نہیں لگا، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈر چکے ہیں، اللہ کا ڈر اپنا چکے ہیں۔ تو جو رب سے ڈر جائے پھر مخلوق سے ڈرتا نہیں، تو جو رب سے نہ ڈرے پھر وہ مخلوق کیا اپنی پرچھائی سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کو ڈر نہیں لگتا، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر کوئی غم اور خوف ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تابعداری کی اور اللہ کریم جل وعلا کو راضی کرنے اور منانے میں سر توڑ کوششیں اور محنت کرتے رہے۔
اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، اس لیے ہر شے سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے، چونکہ حضور نے جیسے فرما دیا کہ دل میں دو ڈر نہیں پیدا ہوتے، تو اس لیے ان کے دل میں ڈر ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ڈر اپنے مالک و خالق کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنے صرف اور صرف مالک و خالق سے ڈرنا شروع کر دیں، تو پھر معاشرے کے اندر جرم اور برائی ختم ہو سکتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کا پھر سلیقہ اور طریقہ بھی آ جائے، ہر طرح کی خرابی اور ہر طرح کی برائی اور یہ ظلم ہمارے معاشرے، ہمارے ماحول اور ہمارے گھروں سے ختم ہو جائے، لیکن صرف وجہ یہی ہے کہ ہم ڈرتے نہیں۔ اس کے حضور ہمیں حاضر ہونے کا خوف اور ڈر نہیں ہے، جبکہ جو ڈر جاتا ہے اس کے واسطے انعام ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ کے حضور یہ انعام عطا کیا جائے گا، دنیا اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی، اور اللہ کریم کی بارگاہ سے دو جنتیں بھی عطا کر دی جائیں گی۔ تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، جو اس کے حضور ڈرنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں نا، اللہ کریم انہیں نواز دیا کرتا ہے۔ آج ہم ڈرتے نہیں، ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم خائب و خاسر ہیں۔ ہم نے اللہ کریم جل وعلا کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرنا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہماری مشکلیں آسان نہیں ہوتی، آج ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہی چھوڑ دیا، اس سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا۔ کہ ڈرتے تو اس کی بارگاہ میں آ کے جھکتے، اس کی بارگاہ میں آ کے جبین نیاز کو خم کرتے، لیکن کیا ہے کہ ڈر چھوڑ دیا۔ ایک بات اس حوالے سے عرض کر دوں، بنی اسرائیل کا بندہ تھا ایک جو ڈر گیا، تو اللہ کریم جل وعلا کے حضور اس کا ڈرنا قبول ہو گیا اور اسے بخشش کے پروانے عطا کر دیے۔ کیسے ڈرا؟ بڑا ہی خائب و خاسر تھا، بڑا ہی ذلیل و رسوا تھا، بدنام زمانہ تھا، جہان بھر کی علت اور ہر جرم اور ہر برائی اس کے دامن میں موجود تھی۔ ہر جرم، ہر برائی، ہر عیب کے ساتھ وہ یوں سمجھیں کہ مزین ہی تھا۔ ساری زندگی فسق و فجور کی نظر ہو گئی، ساری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانیوں میں گزر گئی، ساری زندگی خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے گزر گئی، ساری زندگی دنیا کے نشیب و فراز اور لہو لہب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر موت آئی۔ موت نے تو آنا ہی ہے، ہر ایک کے پاس آئے گی، ہر ایک کو یہ موت کا گھونٹ پینا پڑے گا، عابد ہو یا زاہد، فاسق ہو یا فاجر، ہر ایک کو اس موت کے گھونٹ کو پینا ہے، اور موت کی کیفیات سے دوچار ہونا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، پیاروں سے کہتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہے، مر جاؤں تو پھر ایسا کرنا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کے دو حصے بنا دینا، ایک دریا برد کر دینا اور دوسرا ہواؤں کی فضاؤں کی نظر کر دینا۔ خیال تھا بس جب میری اس راکھ کے بھی ذرے ذرے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کدھر کدھر بکھر جائیں گے، اللہ کریم کے حضور حاضر ہی نہیں ہو سکوں گا، تو حساب کتاب کیا ہوگا؟ ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے یہ عمل کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ بات وہ بھولا ہوا تھا کہ وہ ذات تو علی کل شیء قدیر کی مالک ہے، وہ ذات تو ہر چاند پہ قادر ہے، ہر ناممکن کو اپنی قدرت سے ممکن فرما لیتا ہے، ہر مشکل اس کی بارگاہ کے اندر آسان ہو جاتی ہے۔
وہ تو ہر کام کرنے پر قادر ہے. کن کہہ کے اس نے جہانوں کو تخلیق کر دیا تو پھر اس بنے ہوئے بندے کو بنانا تو مشکل ہی کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ ایسے ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا. گھر والوں نے جلا دیا، راکھ کے 2 حصے کیے، ایک ہواؤں میں اڑا دیا اور دوسرا دریاؤں میں بہا دیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم جل وعلا نے پھر اس کے ذرات کو جمع کر کے اپنے حضور کھڑا کر ہی لیا. اس کی بارگاہ میں ہر ایک نے جاننا ہے، اس کے حضور ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا. اس کی بارگاہ میں جواب دہی ہر صورت میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مہربانی کر دے، وہ کرم نوازی کرے اور حساب نہ لے، تو وہ مالک ہے، وہ اس چیز پہ قادر ہے. وگرنہ حساب کے بغیر ادھر ادھر ہو جانا یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ کریم کے حضور کھڑا ہونا پڑا، کھڑا ہوا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ بتا تو نے یہ کیوں عمل کیا ہے؟ قال لہو سے پوچھا گیا لما فعلت ھذا، ایسا کیوں کیا ہے تو نے؟ کس وجہ سے کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا اس عمل پر کہ ایسا تو کر؟ تو پھر اس نے بارگاہ الوہیت کے اندر جواب دیا. قال، وہ کہتا ہے من خشیتک یا رب، اے پروردگار عالم تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے. ڈر گیا تھا کہ میرا دامن یہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، ایک بھی نیکی نہیں جو تیرے حضور پیش کی جائے. ساری زندگی فسق و فجور کی نظر کر ڈالی، ساری زندگی تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی تیری بارگاہ کے اندر جھکنا بھلا دیا، اکڑ کے رہا اور اکڑ کے چلتا رہا، اکڑ کے رہتا رہا، جھکنا بھلا ہی دیا تھا. مولا پاس کچھ نہیں تھا جو تیرے حضور پیش کرتا، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی، گناہوں سے بھرے. ڈر گیا کیا جواب دوں گا جب مالک سوال کرے گا، کیا جواب دوں گا جب میرا خالق مجھ سے پوچھے گا. تجھے تو کروڑہا نعمتیں عطا کی تھیں، تجھے تو بڑی بڑی عزتیں اور شانیں عطا فرمائی تھی، بتا کیا کیا کر کے آیا ہے. تو ذرا غور کریں، آج اگر ہم بھی اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو امام الانبیاء کے غلاموں جواب ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حضور کیا اور کیسے جواب دے پائیں گے. جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں. وہ مہربانیاں کرے گا اپنے حبیب لبیب کا صدقہ تو ہماری بگڑیاں سنور جائیں گی. تو اس سے بھی سوال ہوا تو کہا کہ جواب دینے کے لیے کچھ پاس نہیں تھا، اس لیے ایسا کر دیا. اور ایسا کرنا محض تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے تھا. وَأَنْتَ عَالَمْ، اور تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے. تو حضور جان عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس کا وہ ڈر بارگاہ الوہیت میں قبول ہو گیا، اس کا وہ ڈرنا رب کو پسند آ گیا. تو کیا ہوا؟ فرمایا فغفر لہ، اللہ رب العزت نے اسے بخشش کے پروانے عطا کر دیے، معاف فرما دیا. تو سامعین، ڈرنا اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہو تو پھر اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے. تو جو ڈر جائیں پھر اللہ کریم ان پہ مہربانیاں کرتا ہے اور انہیں دارین کے اندر عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ سے جنتیں بھی عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے اس رب سے ڈرنا چاہیے. ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا. جو اس سے ڈر گئے وہ اس کے ولی بن گئے، جو اس سے ڈر گئے وہ اس کے محبوب بن گئے. اور ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم آج خائب و خاسر ہو رہے ہیں، ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس ذات سے ڈرنا چاہیے جس طرح اولیاء کاملین نے اپنی زندگیاں اللہ سے ڈر کے گزاری اور اللہ سے ڈر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سبق اور سلیقہ عطا فرمایا ہے. تو اس لیے معزز سامعین، اللہ کریم جل وعلا سے جو ڈرے وہ کامیاب و کامران ہوئے. اللہ کریم سے جو ڈرے اللہ کریم نے ان کی عزتوں اور ان کی عظمتوں کے
ڈنکے چار دانگے عالم بجوا دیے۔ اللہ کریم جل وعلا سے جو ڈرے وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ آج دیکھیں ان کی قبروں پہ اللہ کریم جل وعلا کی مخلوق کس طرح امٹ امٹ کے آتی ہے، رونقیں اور برکتیں ہیں، فیوز و برکات وہاں سے ملتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کریم جل وعلا سے ڈرنا چاہیے، جو ڈرے وہ کامیاب ہوئے۔ تو اولیاء کاملین کی کامیاب اور بہترین زندگی کا راز کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے۔ رب سے ڈر جاؤ۔ جو ڈر گئے ان کے لیے اعلان کر دیا نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار ایک بات اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ حضرت رابعہ بصری، آپ قلندر ہیں، حضرت حسن بصری آپ کے پاس آئے، چونکہ رابعہ بصری عورت تھیں رحمت اللہ علیہ، تو اس لیے 2.5 قلندر گنے جاتے ہیں۔ 2 مرد تھے، آپ عورت تھیں، تو اس لیے عورت مرد کی بنسبت نصف کا مقام رکھتی ہے، تو اس لیے 2.5 گنے جاتے ہیں۔ وگرنہ آپ کی تابعداری اور آپ کی جو عبادت گزاری تھی اور جو اللہ سے ڈرنا تھا وہ کوئی کم نہیں تھا۔ اللہ نے یہ آپ کو منصب اور مقام دیا ہے تو آپ اس کی آل تھیں اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو 2.5 قلندر گزرے ہیں جن میں آپ کا ایک نام اور آپ کا ایک مقام ہے۔ آج کے اس دور میں تو ہر بندہ ہی قلندر بنا ہوا ہے۔ تو اصل قلندر یا ولی وہی ہوتا ہے جسے رب چن لیتا ہے اور منتخب کر کے بنا دیتا ہے۔ رب کے بنانے سے کوئی شے بنتی ہے، اپنے آپ بننے سے کچھ نہیں بنتا۔ 4 چھاپاں لائیاں تے لٹاں رکھیاں جناب اساں تے قلندر ہاں، کیڑے قلندر ہو یہ بھی پوچھنا چاہیے نا ساڑے کی۔ رچھ رچانے والے، رچھ نچانے والے بھی قلندر ہونے تے رچھ رجانے والے بھی قلندر ہوں۔ اے رچھ نچانے والے یا رچھ اپنے رجانے والے قلندر ہیں، وہ قلندر نہیں جڑے قلندر اللہ نے بنائے۔ حضرت رابعہ بصری نے 1 مرتبہ حج کیا تھا، اس کے لیے جب گئی نا تو کعبہ اللہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ کے آ گیا تھا۔ تو معزز سامعین، یہ اللہ کے جو مقبول ہوتے ہیں نا ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ سے تو بہت کچھ ہم بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو علی قلندر کیسے ابو علی بنے؟ 36 سال کی محنت شاقہ کے بعد، 12 سال محنت مشقت کی، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا مجھے علی بنا دے۔ فرمایا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا علی، ہم نے ایک ہی بنانا تھا، بنا دیا۔ علی بناؤں تو پھر کعبہ بھی دوسرا بنانا پڑتا ہے۔ پھر 12 سال محنت کی، مولا قلندر بنا دے، فرمایا نہیں۔ پھر 12 سال محنت کی، تو 36 سال کی محنت شاقہ کے بعد آپ کو اللہ نے فرمایا علی تو نہیں بنا سکتا، آپ کو نہ علی بن سکتا ہے، جو بنانا تھا بنا دیا، ہاں علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ تو 36 سال کے بعد حضرت بو علی قلندر کو یہ مقام اور یہ شرف حاصل ہوا۔ سامعین ذرا غور کیجئے، یہ جو جناب 4 انگوٹھیاں پہن کے شریعت کی دھجیاں اڑا کے پھر کہتے جی ہم تو قلندر ہیں، ایسا بھی قلندر کوئی ہوتا ہے؟ یا ایسا بندہ ولی بن سکتا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کی تابعداری، نہ شکل و صورت شریعت کے مطابق، نہ سنت محبوب کی، نہ اس کی ذات پر یا اس کے عمل سے کوئی جھلک نظر آتی ہے، تو ہم قلندر ہیں جی۔ اس لیے قلندر وہی ہے یا ولی وہی ہے جسے رب نے چن لیا اور بنا لیا۔ تو رابعہ بصری یہ قلندر ہیں، بڑا مقام اور بڑا آپ کا نام اور بڑا منصب ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کے پاس حسن بصری آئے اور کہا، کیا کہا؟ پیغام پیش کیا ہے کہ مجھ سے شادی کر لیں۔ فرمایا کہ سوال کا جواب دو، حسن بصری کر لوں گی۔ جی کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتائیں، اللہ کریم جل وعلا نے
عقل کے کتنے حصے کیے اور مرد عورت کو کتنا عطا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے عقل کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے اللہ نے مرد کو عطا کیے، 1 حصہ اللہ نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا آپ یہ بتائیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے شہوت کے کتنے حصے فرمائے ہیں اور اس کی تقسیم کس طرح کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے شہوت کے بھی 10 حصے کیے، 9 حصے عورت کو عطا کیے ہیں، 1 حصہ اللہ نے مرد کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کا جواب اب قابل توجہ ہے، سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسن بصری پھر غور کر اور اللہ کے خوف سے ڈر کہ میں عورت ہو کر عقل کے 1 حصے کے ساتھ شہوت کے 9 حصے سنبھالے ہوئے ہوں، اور تو عقل کے 9 حصوں کے ساتھ شہوت کا 1 حصہ بھی نہیں سنبھال سکتا۔ ڈر اللہ کے خوف سے۔ دنیا میں آنے کا مقصد شادیاں کرنا نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد اس کی بارگاہ میں جبین نیات کو جھکانا ہے۔ اس کے خوف سے ڈرو اور اس کی تابعداری کرو اور اس کی بارگاہ کے اندر شب بیداریاں کرو۔ تو حضرت حسن بصری چپ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی خواہشات نفسانی کی بھیٹ نہیں چڑھتی، اللہ کے خوف اور ڈر اور اس کی رضا میں یہ جیتے اور مرتے ہیں۔ اس واسطے انہیں یہ منصب اور مقام حاصل ہوتا ہے کہ پھر اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضور خواجہ خواجگان، آپ کے پاس ایک مرید بیٹھا ہوا تھا نا، تو آپ نے اسے کھیر کا ڈونگا دیا، فرمایا یہ دریا کے پار دوسری طرف ایک اللہ والا بیٹھا، جاؤ اسے دے آؤ۔ وہ لے کے جب چلے نا، وہ جو خادم تھا وہ غلام تھا، تو بارش برس رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش تھی، دریا میں طغیانی تھی، بارش کا وہ سلسلہ جاری تھا۔ تو کہنے لگا حضور اگر دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہ ملی تو پھر کیا کروں گا؟ بارش ہے تو بارش میں کشتی والا بھی کہاں آیا ہوگا، تو کیسے جاؤں گا پار؟ فرمایا ایسا کرنا، اگر کشتی والا نہ ہوا تو پار جانے کا کوئی سبب اور ذریعہ نہ بنا، تو پھر جا کے دریا سے کہنا کہ مجھے رستہ دے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے شادی نہیں کی۔ پار چلا گیا۔ ایسے ہی ہوا، کشتی والا تو کوئی نہیں تھا دریا کے اوپر۔ اس نے دریا سے کہا کہ اے دریا مجھے رستہ دے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں کہ جس نے شادی نہیں کی۔ تو دریا نے رستہ دے دیا، رستہ بنا، وہ پار چڑھ گیا۔ پار جو بابا بیٹھا ہوا تھا نا، اسے وہ کھیر کا وہ ڈونگا دیا، کہا کہ یہ حضور خواجہ خواجگان نے بھیجا ہے۔ بڑے پیار سے قبول کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھا لیا، سارا تناول کر گئے۔ کھا پی کے فارغ ہوئے نا، تو اس نے کہا کہ حضور آنے کا انتظام تو سرکار نے کر دیا تھا، آ گیا ہوں، اب جانے کا کیا بنے گا؟ فرمایا جانا کون سا مشکل ہے، چلے جاؤ۔ اس نے کہا جناب دریا میں کشتی نہیں ہے، ادھر تو آ گیا، اب وہاں کیسے جاؤں؟ فرمایا ایسے ہی جیسے آئے ہو تو کیا کیا ہے؟ دریا سے کہا کہ اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے شادی نہیں کی، اس نے رستہ دے دیا۔ تو فرمایا بس جا کے اسے جا کے کہہ دینا اے دریا مجھے رستہ دے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے کبھی کھایا ہی کچھ نہیں ہے، رستہ مل جائے گا۔ ایسے ہی ہوا، وہ آیا تو اسے رستہ مل گیا، وہ پار آ گیا۔ اب تھا بڑا پریشان، عجیب معاملہ ہے۔ ان حضرت صاحب کی شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ ان حضرت صاحب نے میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ڈونگا پورا کھیر کا کھا لیا۔ یہ کہتے ہیں دریا سے کہنا اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے شادی نہیں کی، وہ کہتے ہیں دریا سے کہنا اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے کھایا ہی کبھی کچھ نہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ الجھ گیا، پریشان ہو گیا۔ ایک دن دیکھا حضور خواجہ خواجگان موج میں بیٹھے تھے۔ اللہ والوں کے بھی بڑے رنگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے ایک رنگ میں تھے، موج میں تھے، خوش تھے، مسرور تھے۔ جرت کر گیا، آگے بڑھ گیا کہ سوال کروں اور پوچھوں یہ معاملہ کیا ہے۔ جب آگے بڑھا اور اس نے آ کے سوال دستے دراز بمشکل کر ہی دیا، حضور یہ معاملہ میری عقل سے بالا تر ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا،
تو مہربانی کرے کچھ سمجھائیں، میں الجھا ہوا ہوں، تذبذب کا شکار ہوں، میری اس کیفیت کو دور فرمائیں۔ تو فرمایا اس میں الجھنے اور پریشان ہونے والی کون سی بات ہے اللہ کے بندے؟ جناب بات تو ہے آپ کا عمل اور ان کا عمل اور پھر میرا آر پار جانا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرمایا کہ سادی سی بات ہے اللہ کے بندے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جینا مرنا اگر ہے تو فقط اللہ کی رضا کے واسطے ہے، اپنی خواہشات کے واسطے نہیں، اپنی نفس کے واسطے نہیں۔ ہم ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جیسا اس نے اعلان کر دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر بن جاتے ہیں، اللہ کریم کی رضا کے واسطے ہمارا ہر عمل ہوتا ہے، اس لیے جب ہر عمل اس کی رضا کے واسطے کر لیا جائے، خواہشات کو ہٹا دیا جائے، تو پھر اللہ کریم یہ مقام اور یہ عزت عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں کسی کا کچھ کمال نہیں، یہ اللہ کی رضا کی برکتیں ہیں، یہ اللہ کریم جل وعلا کے قرب کا انعام ہے۔ تو سامعین اسی وقار حضرت رابعہ بصری نے بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، خواہشات کو چھوڑ دو۔ اللہ والے ان خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ہر عمل اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم جل وعلا نے یہ اعلان کر دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب ان کا ہر عمل میری رضا کے واسطے ہے، ہر عمل میرے قرب کے واسطے ہے، ہر عمل میری پسند کے واسطے ہے، تو پھر یہ اعلان ہے کہ میرے پیاروں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بلا خوف و خطر آتے رہتے رہیں گے، آتے رہتے رہیں گے، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا انہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کو یہ منصب اور یہ مقام جو ملا ہے، یہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے ہر عمل کرنے کی برکت سے ملا ہے۔ آج ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ کتنا ہے، پھر دیکھتے ہیں جی یہ محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے جی، اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو پھر لوگ کیا کہیں گے، اس کے اندر ہمارے لیے دنیاوی کتنے منافع ہیں۔ جو عمل اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے وہ کر گزرو، بظاہر کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، اس سب کو پس پشت ڈال دو، بس جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا ہے پسندیدہ ہے کر گزرو، جو اللہ رسول کی بارگاہ میں اچھا نہیں ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اسے چھوڑ دو، چاہے اس کے بدلے لاکھوں کروڑوں مل جائیں پھر بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، اللہ کریم کی رضا اور پسندیدگی کے مطابق نہیں۔ اگر یہی کم از کم ہم سوچ اور فکر اپنا لیں تو معزز سامعین ہم بے شمار برائیوں اور جرموں سے بچ سکتے ہیں، پھر ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہوگا۔ ہر عمل کرنے سے پہلے ہم اگر یہ سوچ لیں کہ کیا اس عمل کے کرنے سے میرا رب راضی بھی ہوگا کہ نہیں، میرا رب مجھ سے خوش بھی ہوگا کہ نہیں، بس یہ سوچ اور فکر اگر پیدا کر لی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ آج جیسے بھی ہوگی، اچھی بری جس طرح بھی ہے گزر جائے گی، یہ مختصر زندگی ہے، گزری جانی ہے، گزری جائے گی، لیکن کل اللہ کے حضور جواب دہ ہونا یہ بڑا مشکل ہے، جواب دینا پڑے گا تو کیسے دوں گا؟ تو جب ہم عمل ہی ایسے کریں گے، ہم کردار ہی ایسا اپنائیں گے، ہم اعمال ہی ایسے کریں گے جو اس کی بارگاہ میں اچھے بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں، قبول بھی ہیں، تو پھر اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے سامعین ذی وقار ہم شرمندہ ہو کے نہیں جائیں گے، ہم ندامت کے ساتھ نہیں جائیں گے، کف افسوس ملتے ہوئے نہیں جائیں گے، بلکہ پھر مالک دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں پیغام عطا کرے گا، مزدہ جاں فضا سنا دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئن لوٹ
لوٹا اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ داخل ہو جا جنت میں اور میرے بندوں میں۔ تو معزز سامعین، آج ضرورت ہے اس امر کی ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کریم جل وعلا کا خوف رکھیں اپنے قلوب و اذہان کے اندر، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس پیدا کریں۔ یہی طریقہ کار ہے اولیاء کاملین کا، اور یہی ان کا ضابطہ حیات رہا، اور یہی ان کا سبق رہا جو ہم تک وہ پہنچاتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کا خوف اور ڈر نصیب فرمائے، اچھے اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔